بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل کے اوپر. اور آج ہماری ڈسکشن کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. آج میرے مہمان جو ہیں وہ ماشاءاللہ پچھلی کو تقریباً 2 دہائیوں سے زیادہ ان کو ہو گئے ہیں اپنی لٹیگیشن اور ٹیکس پریکٹس کرتے ہیں کراچی شہر کے اندر. اور اس کے علاوہ آج کا جو ٹاپک کی اگر ہم بات کریں تو اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی اسپائرنگ کنسلٹنٹس ہیں اگر وہ انہوں نے ابھی ابھی اپنا کریئر شروع کیا ہے یا وہ کام کر رہے ہیں بٹ اپنی جو لٹیگیشن ہے جو اپنی پریکٹس ہے اس کو مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں, اس کو وہ کیسے کر سکتے ہیں, اس کے لیے کیا ایلیمنٹس ہیں. اور آخری والے پارٹ کے اندر ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ کو کوئی نوٹس آتا ہے, آپ کو کوئی کسی بھی آپ کو ریگولیٹری باڈی کی طرف سے کوئی لیگل نوٹس آ رہا ہے ان لینڈ ریونیو کے حوالے سے, تو اس کو اپنے ایڈریس جو ہے وہ کیسے کرنا ہے. تو آج ہم اپنی جو ڈسکشن ہے اس کا جو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اور سب سے پہلے میں ویلکم کرتا ہوں بلال حسن زیدی صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ کراچی سے ہیں. ہم ان کو فارملی ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام کے اندر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ بلال فار صاحب کیسے ہیں گیونگ آپ, می دی خیریت سے ہیں سر؟ اپارچونیٹی. اللہ کا شکر, دعائیں آپ کی. بلال صاحب آج انشاءاللہ ہم آپ کے ایکسپیرینس سے سیکھیں گے انشاءاللہ. اور آج آپ ایڈریس کریں گے جتنے بھی ہمارے اسپائرنگ کنسلٹنٹس ہیں, وہ لوگ ہیں جو اس فیلڈ کے اندر آئے ہیں. تو ہم اپنی ڈسکشن کا جو آغاز ہے وہ اس موضوع سے کرنا چاہیں گے کہ سر اگر کوئی بندہ ہے اس نے کام شروع کیا یا وہ خواہش رکھتا ہے, وہ لائر ہے, وہ آئی ٹی پی ہے, وہ سی اے ہے, وہ اے سی ایم اے ہے, تو جب بھی وہ اس فیلڈ کے اندر آئے گا اگر اسے لٹیگیشن سے سٹارٹ لینا ہے تو وہ کیسے لے گا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جو سی اے سی ایم اے اس طرف سے آتے ہیں ان کو ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ ان کی اکاؤنٹنگ بیس بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. اور جب وہ اس کے ساتھ ایل ایل بی کر لیتے ہیں اور پریکٹس میں آتے ہیں تو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں اسپیکٹس جو ہوتے ہیں کسی بھی ٹیکس پریکٹس کے لیے وہ دونوں کور کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, اس میں جو نئے لوگ آتے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ اس میں لائک اینی ڈاکٹر, اگر آپ ڈاکٹرس کو بھی دیکھیں جب تک وہ ریسرچ پیپرز پڑھتے نہیں رہتے, ریسرچ پیپرز لکھتے نہیں رہتے, آپ کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ ڈاکٹر اچھا ہے. اور وہ ڈاکٹر مطلب اچھوں میں وہی آتے ہیں جو اپ ٹو ڈیٹ رہتے ہیں. اچھا, اگر آپ کسی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں, فار انسٹنس آئی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں, تو وہ ڈائبٹیز کو بھی کور کر رہا ہوتا ہے, اس کو آئیڈیا ہوتا ہے ڈائبٹیز کا, اچھی خاصی نالج ہوتی ہے کیونکہ ڈائبٹیز بھی آپ کی آنکھوں کو آئی سائٹ پہ امپیکٹ کرتی ہے. اسی طرح اور ریلیٹڈ چیزیں جیسے ہائی بلڈ پریشر ہے, دوسری چیزیں. تو اسی طرح جو ہمارے کنسلٹنٹ ٹیکس کنسلٹنٹس ہیں وہ صرف انکم ٹیکس آرڈیننس تو خیر انہیں ازبر ہونا ہی ہونا چاہیے, لیکن اس میں ان کو دوسرے ریلیونٹ لاز بھی پتہ ہونے چاہیے. فار انسٹنس آپ کا کانسٹیٹیوشن ہو گیا, آپ کا پاکستان پینل کوڈ ہو گیا, آپ کا جنرل کلازز ایکٹ ہو گیا. تو جب تک آپ کو کمپلیٹ پکچر نہیں ہوگی آپ اس کو پراپرلی چیزوں کو دیکھ نہیں سکیں گے. تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کو جو اور لاز ہیں, لاز آف دا کنٹری, ان کو بھی کور کرنا پڑے گا, اس پہ بھی آپ کی کمانڈ ہونی چاہیے. سیکنڈلی, آپ کی انڈرسٹینڈنگ اتنی کلیئر ہونی چاہیے کہ انٹرپریٹیشن جو آپ کے بیسک رولز ہیں انٹرپریٹیشن کے وہ آپ کو پتہ ہوں, آپ کسی کے ڈپینڈنٹ نہ ہوں. مطلب 100% تو کوئی بھی نہیں ہوتا, ورنہ اتنے بڑے بڑے عدالتیں کیوں لگتی انٹرپریٹیشن میں, لیکن بیسکس آپ کو پتہ ہونی چاہیے. تو یہ بہت ضروری ہے. اور اس میں یہ نہیں کہ ایک دفعہ آپ نے لاء کو پڑھ لیا اور اس کو دیکھتے رہے. تو کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ سوری, آپ کنٹینیو کریں پلیز. اچھا, تو یہ نہیں ہے کیونکہ اگر آپ اپڈیٹ نہیں رکھیں گے اپنے آپ کو تو آپ اس کو پراپرلی اس کی اپنی نالج کو اپڈیٹ نہیں کر سکیں گے. اور اس کا بیسٹ وے یہ ہوتا ہے کہ آپ کیس لاز جو ہوتے ہیں
اس کی آپ سبسکرپشن کروائیں یا کوئی ایکسیس رکھیں، یا تو آپ باہر کی لائبریری میں چلے جائیں. اور اکاؤنٹنگ کا بھی آپ کو اپڈیٹ رکھنا ہے، کیونکہ آئی ایس آپ کے ریوائز ہوتے رہتے ہیں، اور انٹرنیشنل مطلب لوکل لاز بھی، کمپنی لا بھی آپ کا اپڈیٹ ہوتا ہے، اس میں بھی ریکوائرمنٹ چینج ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کی کنسیڈریشن میں ہونی چاہیے کہ کس وقت کیا لاز اپلیکیبل ہیں، ان کی کمپلائنس کیسے ہوگی، اور آپ نے اپنے کلائنٹ کو کیسے اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہے. تو یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں، لیکن اس میں ایک چیز جو سب سے اہم ہے، وہ آپ کو اپنا ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ کرنا ہوگا. کیونکہ جب تک ریڈنگ ہیبٹ آپ کا نہیں ہوگا، آپ کبھی بھی جو ہے وہ اپڈیٹ نہیں رہ سکیں گے، لیٹسٹ چیزوں سے آپ نہیں اڈاپٹ کر سکیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. صحیح. اچھا سر، اس میں آپ رائٹنگ جو ہے، اب ریڈنگ جیسا بھی آپ نے فرمایا کہ لاز ہیں، بائی لاز ہیں، اس کے علاوہ ججمنٹس ہیں، کیس سٹڈیز ہیں جو آتی رہتی ہیں، لا کے اوپر امینڈمنٹس آتی رہتی ہیں، اس سے آپ کو اپڈیٹ رہنا ہے. ساتھ میں مجھے بتائیں رائٹنگ اپنی امپروو کرنا کتنا ضروری، کیونکہ لیگل رائٹنگ بھی اس کا ایک پارٹ ہے. دیکھیں، جتنا کسی نوٹس کو یا لیٹر کو یا شو کاز کو آپ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، جب تک آپ کے پاس نالج نہیں ہوگی نا، آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکو گے. جب آپ کے پاس گریسپ آ جائے گی، اس کی انڈرسٹینڈنگ پاور آ جائے گی، تو پھر آپ اس کا رپلائی بھی اتنا ہی اچھے طریقے سے کر سکو. اب میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ نے پتہ نہیں آپ کی اس میں نظر سے گزرا کہ نہیں گزرا، آج کل کیا لیٹسٹ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر 161(1)A کا جو نوٹس کرتے ہیں، اس میں لکھ دیتے ہیں کہ جورسڈکشن ایزیوم. اب جورسڈکشن ایزمپشن کی جو بات ہے نا، وہ تو ان کے اوپر اپلیکیبل ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی جو کمشنر کو جورسڈکشن دی گئی ہے، وہ بھی ڈیلیگیشن آف اتھارٹی ہے، جو ایف بی آر نے اس کو ڈیلیگیٹ کی ہے. تو انٹل انلیس اس کی اپنی اتھارٹی نہ ہو، وہ کسی کو ڈیلیگیٹ کر ہی نہیں سکتا ہے. تو ایزیوم کرنا از ٹوٹلی ڈفرینٹ. تو یہ چیزیں اب اکثر ہمارے مطلب ایون آئی آر کے جو لوگ ہیں، وہ بھی کبھی کبھی مطلب اپنا جوڈیشل مائنڈ نہیں استعمال کرتے. اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ 176(1) میں وہ کہتے ہیں جی اس میں تو لکھا ہے کہ آپ کوئی بھی انفارمیشن کمشنر مانگ سکتا ہے. وہ بھی اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر اس کو اس کے اوپر نوٹس کر دیتے ہیں، جو کہ ان کی پاورز، ان کی جورسڈکشن نہیں ہے. لیکن 176(1) کا جو بیک گراؤنڈ اگر آپ پڑھیں، تو یہ انیشلی اسٹارٹ ہوا تھا کہ آپ لوگ گھروں میں ہوتے تھے اور نوٹس نہیں ایکسیپٹ کرتے تھے یا ایکسیس نہیں ہوتا تھا، تو اس کے لیے پاورز دی گئی تھی. پھر وہ چینج ہوتے ہوتے اب کرنٹ 176(1) کا اس کا وہ بن گیا ہے سیکشن، اور اس کی ورڈنگ اپڈیٹ ہو گئی. تو جب تک آپ کو اتنی مطلب اس کا بیک گراؤنڈ نہ پتہ ہو نا، تو آپ اس کا رپلائی نہیں کر سکتے ہیں. تو جب آپ اتنے کیس لاس پڑھیں گے، اتنے آپ لا پڑھیں گے، تو آٹومیٹکلی آپ کی لینگویج وہی ڈیولپ ہو جاتی ہے جو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ جتنا آپ پڑھیں گے، جتنا آپ اس کو اپڈیٹ رہیں گے، آپ کی لینگویج اس کے حساب سے ڈیولپ ہو جائے گی. اب اکثر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، جیسے میں اور آپ بات کر رہے ہیں، میں نے ورڈ یوز کیا جوڈیشل مائنڈ. اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ جب آپ ان سب چیزوں سے آگاہ ہوتے ہیں تبھی آپ وہ استعمال کرتے ہیں نا. صحیح صحیح. اچھا سر، یہ اب آپ نے جیسے شروع میں فرمایا کہ ریڈنگ ضروری ہے، پھر ہم نے تھوڑا سا رائٹنگ کو بھی ڈسکس کیا. اس کے بعد ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، جو کہ ہم آج پریکٹس کو اور لٹیگیشن کو ہی دیکھ رہے ہیں، کہ جب آپ آر ٹی اوز کے اندر جاتے ہیں اور ایل ٹی اوز میں یا آگے اپیل میں جا رہے ہیں، ٹریبونل جا رہے ہیں، تو آپ کا جو اپنا پروفیشنل کنڈکٹ ہے، بینگ اے پروفیشنل، جو آپ نے اپنے آپ کو وہاں پہ ریپرزینٹ کرنا ہے، جو آپ کی ویلیوز ہیں، ان کا اسٹرانگ ہونا کتنا ضروری ہے. کیونکہ جب ظاہر ہے آپ کے پاس سب کچھ ہے، بٹ آپ ایک اسٹرانگ ڈیفینڈر کے طور پہ آگے نہیں آ رہے، تو اس وقت بھی میں نے دیکھا ہے اپنی بھی میری پریکٹس میں کہ
اگر ایک بندہ ہے اس کی اپنی پرسنالٹی وائز وہ اتنا اسٹرانگلی نالج تو ہے اس کے پاس بٹ وہ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کتنا ضروری ہے؟ خورم دیکھیں اس میں جو آپ نے اپنا پرسیپشن ڈیولپ کرنا ہے نا، اٹ آل ڈپینڈز آن یور سیلف. آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنا پرسیپشن وہاں کیا بناتے ہیں. انیشیل ڈیز کی انیشیل تو نہیں، اراؤنڈ 20 سال پہلے کی بات میں بتاتا ہوں کہ میرا جانا ہوا کمشنر کے پاس. تو ان کا کوئی نوٹس تھا، وہ ان سے میں نے ڈسکس کیا، کرنے گیا میں. تو بات یہ ہو رہی تھی ان سے کہ مطلب یہ لائبلٹی نکلتی ہے. میں نے کہا لائبلٹی اگر نکلتی ہے تو میں اپنے کلائنٹ سے خود پے کرواؤں گا، اور اگر نہیں نکلتی تو پھر مطلب اس کو آپ سیٹ اسائڈ کریں، اس کو آپ کویش کریں. تو بولے آپ کو کیسے اتنا یقین؟ میں نے کہا دیکھیں سر، میں آپ کے پاس ایسے نہیں آیا، میں نے پورا اس کو دیکھا ہے اور اس کے بعد میں آیا ہوں. بولے اگر غلط ہوا تو پینلٹی. میں نے کہا پینلٹی بھی دے گا اور جو آپ کی ایکچوئل لائبلٹی ہے وہ بھی دے گا. اللہ کا شکر ہے کہ وہ پرسیپشن آج تک قائم ہے میرا، کراچی ریجن میں بھی، کراچی میں بھی اور لاہور میں بھی. تو اللہ کا شکر ہے کہ مطلب آج بھی وہ دیکھتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ یار اگر جینوئن کیس ہے تو یہ لے کے آیا، ورنہ یہ کلائنٹ کو ہی مطلب چیزیں صحیح کروا دے. صحیح. اچھا سر، یہ ابھی اسی سے میں چوتھا پوائنٹ اب اس کے ساتھ لنک آپ کے ساتھ کر رہا ہوں اور وہ بھی بیسڈ آن مائی ایکسپیرینس. وہ یہ ہے کہ آپ کا اب یہ تو ہے کہ آپ کی پرسنل لیول پہ جو پریپریشن ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ آپ ایک اورا ڈیولپ کرتے ہیں، آپ ایک اپنا کانفیڈنس وہاں پہ آپ بلڈ کرتے ہیں جا کے. اور تو ایک چیز اور بھی سر ہے کہ آپ پریپیئر ہو کے کتنا جاتے ہیں. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ زیادہ تر جو پریکٹیشنرز ہوتے ہیں وہ جا رہے ہیں اور سمپل ایک بینک سٹیٹمنٹ ساتھ لے کے جا رہے ہیں، نہ وہ کیس کو پورے طریقے سے پڑھ کے جا رہے ہیں. اگر فرض کریں کہیں پہ سیلز ٹیکس کی انکنسسٹنسی کا معاملہ ہے تو جو اس کے لیے ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہیں یا سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی ان کے پاس نہیں ہیں، پراپر سے رپلائی بھی ڈرافٹڈ نہیں ہے. تو یہ چیزیں کتنی ضروری ہیں کہ جب آپ ایک کیس کو پراپرلی وہاں پریزنٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو جو سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہیں، جو مواد آپ کے پاس ہونا چاہیے اپنی آرگومنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس کا بھی ہونا کتنا ضروری ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خورم ٹو بی آنیسٹ اٹس بین مور دین 30 years کہ میں اس فیلڈ میں ہوں، لیکن ابھی بھی اگر نوٹس آتا ہے تو میں اسے 2 سے 3 دفعہ پڑھتا ہوں. کیا انفارمیشن مانگی ہے، کس سیکشن کے تحت مانگی ہے، اس کی جوریسڈکشن بنتی ہے نہیں بنتی. اور دیکھیں اس میں جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ کو کوئی نوٹس کوئی بھی ہو، شو کاز، ناٹ اونلی ایف بی آر، ایون ایس آر بی، پی آر اے وغیرہ یہ ہوں یا کوئی اور ریگولیٹری اتھارٹی ہو، تو ان کا بھی اگر نوٹس آئے گا تو شو کاز، اگر شو کاز آتا ہے وداؤٹ پراپر ریزننگ، وہ شو کاز ویسے ہی وائڈ ایب ایشو ہوتا ہے. تو ریزننگ تو اس میں ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے، جس کو کہتے ہیں اسپیکنگ آرڈر یا اسپیکنگ نوٹس، وہ ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں ہے تو وہ تو ویسے ہی ردی کا ٹکڑا ہے. تو اس کو مطلب ہر چیز کو بڑے اسے کیا کہتے ہیں، مائنیوٹلی آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ اسے دیکھیں تو صحیح کہ مطلب وہ جو چیز آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہے، جو آپ کو وہ شو کاز کر رہا ہے، اس میں اس نے ریزن بھی تو دیا ہے کہ نہیں دیا کہ یہ مطلب کیوں اسے یہ انفارمیشن چاہیے. صحیح. صحیح. اچھا دوسرا وہ سپورٹنگ ڈاکومنٹس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ جو اب ظاہر ہے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نوٹس کے اندر جو چیزیں ڈیمانڈ کی گئی ہیں تو اس کو پراپر سے بنا کے جو بھی سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی آئی تھنک پریکٹیشنر کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ وہاں پہ جا کے انکمپلیٹ ریکارڈ دے رہا ہو. اور خیر اس کے لیے تو اس میں اپنی بھی امبیرسمنٹ ہے کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ بعض آفیسر یہ بات آرڈر کے اندر بھی لکھ دیتے ہیں کہ آپ کا جو بندہ تھا جو یہاں پہ کیس ڈیفینڈ کر رہا تھا وہ مجھے نان سیریس لگا ہے. دیکھیں یہ تو اگر آپ کے گھر میں بھی کھانا آدھا پکا آدھا کچا ہو نا تو آپ بھی کھانا نہیں کھائیں گے.
ایسا ہی ہے. وہ تو پھر ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی اتھارٹی ہے، تو آپ کو تو پراپرلی کوک سرونگ چاہیے ہوتی ہے. اس میں آپ نے ہر چیز کو جو ہے وہ بڑا پراپرلی پریزنٹ کرنا ہوتا ہے، اپنی جسٹیفیکیشن دینی ہوتی ہے. جوڈیشل مائنڈ کی جو میں نے بات کی تھی وہ ناٹ اونلی فار دا ڈپارٹمنٹ بات کی تھی، بلکہ انفیکٹ جو کیس پریزنٹ کر رہا ہے وہ بھی جوڈیشل مائنڈ کے ساتھ اس کو جوڈیشل مائنڈ اپلائی کر کے اس کو پھر پریزنٹ کرے. اگر وہ ہاف کو کوئی چیز لے کے جاتا ہے، آدھی چیزیں ہیں آدھی چیزیں نہیں ہیں، وہ تو مطلب اس کی بڑی بات ہے ڈپارٹمنٹ والے کی کہ اس نے آپ کو انٹرٹین کر لیا. ورنہ کوئی اگر کوئی اچھا کمشنر یا چیف کمشنر ہو یا کمشنر اپیل ہو، وہ تو اسی وقت فائل اٹھا کے پھینک دیتے ہیں کہ بھائی آپ جائیں تیاری کر کے آؤ. صحیح. آپ کو ایک میں مثال دوں، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، بیچ میٹ بھی ہیں میرے سی اے کی. 10% آپ کی تیاری ہو اور آپ ویل پریپیئرڈ ہو جب آپ کہیں پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں کلائنٹ کو. صحیح. صحیح. زبردست ہو گیا. اچھا سر، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب لاسٹ آ جاتے ہیں ہماری اس ڈسکشن کے اوپر کہ یہ جو نوٹس آپ کو ایک آتا ہے، اگر میں کہوں کہ بلال حسن زیدی کو اگر نوٹس ایک آیا ہے اور اس نے اس کا رپلائی دینا ہے اور فرسٹ ٹائم اس کے سامنے رکھا گیا ہے، اور اس کے بعد وہ کیا کیا ٹرکس ہوں گے، کیا کیا چیکس ہوں گے بلال حسن زیدی کے لیے کہ وہ کیا کیا دیکھے گا اس میں، کہ اس میں کیا لوپ ہولز ہو سکتے ہیں، کیا غلطیاں ہو سکتی ہیں، میں نے اس کیس کو اپروچ کیسے کرنا ہے؟ آپ کی سر پرسنل اپروچ کیا ہوتی ہے نارملی؟ جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آپ کو بولا کہ میں سب سے پہلے تو یہ دیکھوں گا کہ شو کاز نوٹس کی اسٹینڈنگ کیا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، جو وہ انفارمیشن مانگ رہا ہے وہ مانگ سکتا ہے، اس کی جو ریزریکشن ہے یا نہیں، اس نے جو ریزننگ دی ہے وہ ویلڈ ہے. ادروائز دیکھیں کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ اس کو چیلنج تو کر دیتے ہیں شو کاز کو، لیکن آخر میں ایک لائن ایڈ کر دیتے ہیں اسپائٹ آف ناٹ ود اسٹینڈنگ ود کر کے، پھر بھی آپ انفارمیشن دے دیتے ہیں کیونکہ وہ اس کا رائٹ ہوتا ہے انفارمیشن مانگنا. تو وہ انفارمیشن آپ پرووائڈ کر دیتے ہیں اس کو پریزنٹیشن کے ساتھ، لیکن اس کو آپ ساتھ ہی ساتھ اس کے نوٹس کو چیلنج بھی کر دیتے. لیکن اگر بالکل ہی اس کا ویلڈ نہیں ہے، وائڈ ایبنیشیو ہے اس کا شو کاز، تو پھر آپ اس کو ظاہر سی بات ہے چیلنج کریں گے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ جب سے ڈالر اور روپی کا ایکسچینج ریٹ بہت بری طرح افیکٹ ہوا ہے، تو اس میں ایس آر بی سے میرے کلائنٹ کو نوٹس آیا ہے کہ جی آپ اتنے آپ سیل سپریس کر رہے ہیں اور آپ کا اتنا ریفنڈ کیوں. تو اب اس کا جواب تو یہ بنتا ہے کہ جی سمپلی ڈالر کی فلکچویشن کی وجہ سے یہ بنا ہے. لیکن اس کو اس طرح رپلائی نہیں کیا، بلکہ اس کی پوری ورکنگ بنائی کہ اگر یہ ریٹ اس وقت کا ہوتا، جیسے آپ ماشاء اللہ اے سی میں آپ کو پتہ ہے کوانٹٹی اور پرائس ویرینس نکالی جاتی ہے، وہ بالکل. نکال کے جو اس کا ڈفرینس ڈالر فلکچویشن کا بنا، ایگزیکٹلی جب اس کو کیلکولیٹ کیا تو ایگزیکٹلی وہی اماؤنٹ بن رہی تھی جو ہمارا ریفنڈ بن رہا تھا ہمارے کلائنٹ کا. تو ہم نے وہ پریزنٹ کر دی. تو اس طرح اس کو پازیٹیو میسج یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، مطلب اٹس اے جینوئن ریفنڈ، اس میں سیلس سپریشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. صحیح. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے آپ اس کو لیگل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے کہ اس کی سٹینڈنگ کیا بنتی ہے، وہ ویلڈ ایک نوٹس ہے نہیں ہے، اس میں پراپر ریزننگ ہے نہیں ہے، سیکشن پراپر اس میں وہ کیے ہیں، اتھارٹی اس کی بنتی تھی نہیں بنتی تھی، جورسٹکشن جیسا کہ ابھی آپ فرما رہے تھے پہلے کہ وہ زیوم کرتے ہیں، تو جورسٹکشن اس کی بنتی تھی نہیں بنتی تھی، اور آخر میں اس نے بات آپ نے کی کہ فیکچول جو ڈیٹا تھا وہ بھی آپ نے پرووائڈ کیا. تو اس میں مجھے یہ بتائیں کہ سر اس کو آپ کیا کرتے ہیں، دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، لیگل سائڈ اور فیکچول سائڈ دونوں کو مکس کرتے ہیں، زیادہ لیگل پہ فوکس کرتے ہیں، کیسے اپروچ رکھتے ہیں اپنی؟ دیکھیں انیشیلی تو آپ کو اس کی لیگیلٹی ہی چیک کرنی ہوگی شو کاز کی، کہ وہ لیگل نوٹس ہے کہ نہیں ہے. ہوں. کسی کورٹ آف لاء میں وہ اسٹینڈ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. فرسٹ آف آل تو آپ یہی چیک کریں گے. پھر جو اس نے آپ کو
ریزننگ بھی اس کو آپ دیکھیں گے کہ کتنا کلوز ٹو فیکٹس ہے وہ، کہ وہ ریزننگ بن رہی ہے. نہیں تو آپ اس کا رپلائی بنائیں گے کہ بھائی آپ نے مطلب اس میں یہ چیز اسکپ کر دی ہے، اس کی وجہ سے یہ ڈفرینس ہے یا اوپر نیچے ہے اماؤنٹ. دیکھیں فرسٹ آف آل جو ہے وہ ایک تو ریونیو کی بات ہوتی ہے کہ ریونیو کا نقصان نہ ہو گورنمنٹ آف پاکستان کو. اب ایک کیس لا ہے شاید 2021 یا 22 کا 179 پی ڈی ڈی. اس میں بیسکلی مارکیٹنگ ایکسپنس کو اس نے ایمورٹائزیشن کا ہیڈ اٹھایا آئی آر نے، اور کہا کہ جی ایمورٹائزیشن ہونی چاہیے اس کی، آپ نے پہلے سال میں ہی سارا لے لیا. اچھا اب دیکھیں اس میں ریونیو کا لاس نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں اگر آپ پہلے سال میں اپنا ریونیو کم کر دیتے تو ایک سال کا امپیکٹ آئے گا، لیکن اوور دا پیریڈ آپ اس کو ایمورٹائز کرتے ہیں تو وہ ریونیو تو اتنا ہی کم ہوگا، چاہے ایک سال میں کرتے ہیں چاہے آپ 10 سال کی ایمورٹائزیشن میں لے جائیں اسے، تو اٹ وونٹ میک اینی ڈفرینس. اس میں آپ کو سمپلی وہ جو چیز ہے وہ ریونیو لاس نہیں ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو. تو اس طرح بھی چیزیں دیکھی جاتی ہیں. صحیح صحیح صحیح، زبردست ہو گیا سر. سر یہ میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ ایڈ کروں، ہمیں پچھلے دنوں ایک کنفیوژن کی وجہ سے نا ہمارے کلائنٹ کو نوٹس انہوں نے بھیج دیا سیلز ٹیکس کے حوالے سے. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ انہوں نے کوئی بھاری بھرکم سی تصویر شیئر کی ہوئی تھی، انہوں نے نوٹس کے ساتھ آئی کہ جی کو بیکا لائٹ اور کچھ اس طرح کا کیمیکل کا نام انہوں نے ہمیں بھیج دیا کہ جی یہ اس میں آپ ڈیل کرتے ہیں. تو وہ میں نے جب دیکھا کہ وہ تو کہیں کچھ ایکسپلوسیو میں اور کہیں اور یوز ہوتا ہے، تو میں نے کہا بھائی یہ تو سمپل مطلب وہ ہم نے پھر اس کو وہ پورا اس کی کیمیکل سٹڈی نکالی، جیسا بھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بعض اوقات ایک لیگل صرف نہیں ہوتا. ہم نے پھر اس کا پورا وہ کیمیکل مینوفیکٹ پیچھے گئے، پکچرز نکالی، پھر ہم نے پاکستان کی جو منرلز کی کا ادارہ ہے اس کی ویب سائٹ پہ گئے، وہاں سے کچھ ٹیکنیکل اور کیمسٹری کی انفارمیشن اکٹھی کی. تو وہ کیس ہمارا اسی بات پہ ہی ہم نے نکال لیا تھا کہ جب ہم نے جا کے کیس پریزنٹ کیا تو ہم نے ساری پکچر شیئر کی، ہم نے ڈیٹا شیئر کیا. ہم نے کہا بھائی یہ جو آپ پروڈکٹ کہہ رہے ہیں یہ تو پاکستان کے اندر جرنلی ٹریڈ ہو ہی نہیں سکتا جو ہمیں آپ پکچر شیئر کر رہے ہیں، یا جس کیمیکل کا نام آپ ہمیں بتا رہے ہیں یا جس منرل کا نام ہمیں بتا رہے ہیں. تو آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے کہ بعض اوقات ان کو جو اپروچ کرنا ہوتا ہے وہ پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کو لیگل اینڈ سے یہ ویکنس ہے، لوپ ہول ہے نوٹس کے اندر، یا فیکچول اینڈ کے اوپر ہے جس سے آپ جو ہے وہ اپنا کیس جو ہے اس کو نکال سکتے ہیں. اچھا سر یہ اپیل وغیرہ میں بھی آپ جاتے رہتے ہیں، تو جب ایک آرڈر آتا ہے اور آرڈر کا آپ نے آگے اپیل کو کے اندر اس کو کنورٹ کرنا ہے، اس کے گراؤنڈز لکھنے ہیں، تو اس وقت سر آپ کی کیا اپروچ ہوتی ہے؟ یہی سیکوینس رکھتے ہیں لیگل ورسز فیکچول والا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ اوپر کی مطلب اپیل فورا جو ہے وہ منیمم میں کور ہو جائے. پہلے تو میری ہوتی ہے کہ سی آئی آر سے ہی ہو جائے، اور اگر نہیں ہوتی تو سی آئی آر اپیل سے ہو جائے. ٹرائبنل میں میرے کیسز میں کوشش کرتا ہوں نہ جائیں، لیکن چاہتے ہیں تو پھر اس کو پھر وہی ہوتا ہے کہ جو لیگل ایشوز ہوتے ہیں وہ پہلے کور کرتے ہیں اور اس کو دیکھ لیتے ہیں. اگر اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کے ادر میرٹس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. صحیح صحیح صحیح، زبردست. چلیں یہ تو آج آپ کے ایکسپیرینس سے ماشاءاللہ ہمیں کافی چیزیں سیکھنے کا موقع ملا. انشاءاللہ ہم اسی جو سیریز ہے جس میں ہم آج اسپائرنگ کنسلٹنٹس کو ایڈریس کر رہے تھے، اس میں ہم کوشش کریں گے کہ بلال صاحب کے ساتھ جو ہے ہم پارٹ 2 اس کا کریں. اور انشاءاللہ پارٹ 2 کا جو ایجنڈا ہے وہ آلریڈی سر سے میں نے کمیونیکیٹ کیا ہوا ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کا پارٹ 2 جو ہے وہ بھی جلد آپ کے ساتھ جو ہے وہ ریلیز کریں. آج کا جو ہمارا بلال صاحب کے ساتھ سو فار ڈسکشن رہی، اس کا جو کنکلوژن نکلتی ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ نے جیسے بلال سر نے سٹارٹ کیا کہ آپ اپنی ریڈنگ امپروو کریں،
اپنی رائٹنگ امپروو کریں, اپنی پرسنل جو پروجیکشن ہے آپ کی ایز اے پرسن وہ اپنی جا کے امپروو کریں, پھر آپ نے جو کیس پریزنٹ کرنا ہے وہ آپ نے کیسے کرنا ہے. اس کے بعد سر نے اینڈ پہ آپ کو یہ بھی کمیونیکیٹ کیا کہ جب بھی آپ نے کسی لیگل نوٹس کا رپلائی بنانا ہے تو اس میں آپ نے کون کون سے فیکٹرز جو ہیں ان کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے. انشاءاللہ بلال صاحب کو ہم دوبارہ جو ہے اپنے اسی پوڈ کاسٹ پہ انوائٹ کریں گے انشاءاللہ, اور ان سے اگین جو ہے وہ جو کنسلٹنٹس ہیں ان کی امپروومنٹس ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ جو ہے ہم آپ جو ہے سر آپ کو انشاءاللہ دوبارہ جو ہے وہ تکلیف دیں گے. تھینک یو ویری مچ, آپ نے ایک موسٹ شارٹ ویلکم، نوٹس کے موسٹ اوپر ویلکم. جو ہے ٹائم نکالا اور اپنی جو ہے وہ آرا, یقیناً آپ کی جو انشاءاللہ ایکسپیرینس ہے اس سے ہمارے جتنے بھی اسپائرنگ کنسلٹنٹس ہیں انشاءاللہ اس کا جو ہے وہ بہت جو ہے وہ فائدہ ہوگا. ونس اگین سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اٹس You are نائس most welcome. آلویز It آلویز. was my honor to be with you. اور انشاءاللہ سر آپ کو نا پارٹ 2 کے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور انوائٹ کریں گے سر. Sir, تھینک thank یو you سو very much. مچ.